یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کثیر بدگمانیوں سے بچا کرو، اجتناب کیا کرو۔ ایسے ہی بیٹھ کے اپنے ذہنی کیفیات ہیں نا، جو تصورات، ان کو بھی کنٹرول کرو، سوچتے رہو یہ بندہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ تو اپنے یہ خیالات جو ہیں جنہیں ظن کہا جاتا ہے، ان اکثر ظن سے بچو، ان بعد الظن اسم، بے شک بدگمانی گناہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، دلیل نہیں، تم اس بندے کے بارے میں ایسی گمان کر بیٹھے ہو کہ یہ اس طرح کا ہوگا، یہ اس طرح کا ہوگا، یہ اس طرح کا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا، حسن ظن رکھو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے، ہم اس کا دو پہلو ہوتے ہیں، ہم اس کا الٹے پہلو لے لیتے ہیں، اور اگر اس سے وضاحت لی جائے تو وہ اپنی تعویل میں اس کا مثبت پہلو بیان کرتا ہے کہ میرا یہ آپ سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا یا فلاں کام کرنے کا مقصد یہ تھا، اور جب یہ مقصد وہ اپنا اچھا پیش کرے تو اس اچھے مقصد کو قبول فرما لو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اگلی بات ذکر فرمائی کہ مومنو تم تجسس نہ کرو۔ اب اس بات پہ غور فرما لیجئے کہ ہماری قوم اور معاشرے کے اندر اسی لفظ پہ اتنی اس کی نفی ہو رہی ہے، تجسس کیا جا رہا ہے، مطلب ہمارا میڈیا بلیک میلنگ، چادر اور چار دیواری کو نہ پامال کیا جا رہا ہے، کسی کے اندرونی معاملے کو ٹٹول کر اخباروں میں، میڈیا میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں دے دیا جاتا ہے۔ ورنہ کسی کے اندرونی راز اگر مل جائیں تو میڈیا والے اسے اپنے دفتر میں طلب کر کے اسے کہتے ہیں یہ آپ کی خبر چھپانے لگے ہیں، ورنہ اتنا پیسہ دے دو تو دبا دیں گے، ورنہ یہ کرو۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو کسی گھر کی، کان لگا کے کسی پڑوسی کے کانوں کی اندرونی معاملات کو نہ تلاش کرو۔ جاسوسی فقط جائز ہے دشمن کی، دشمن ملک کی، کافر کی جاسوسی کرنا جائز ہے۔ اسلام میں مسلمان کی، بائی کی اندرونی معاملات کو ٹٹولنا، جاسوسی کرنا، اللہ نے فرمایا یہ فساد کی بنیاد ہے، ایسا نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کے بارے میں اتنے سخت لفظ آئے، أَيُحِبُّ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، أَحَدُكُمْ، کوئی ایک، يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم پسند نہیں کرتے، تو فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ توبہ کرو اس بات سے۔ پہلے اصلاح کے بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر جو فساد کی بنیادیں ہیں ان کو ذکر فرما کے مومنین کی اصلاح فرمائی۔ اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے تمام اعضاء پہ، اعضائے بدن پہ ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس پہ صدقہ ہے، کہ وہ صدقہ کرے، اپنے ہر ایک جوڑ کا صدقہ کرے۔ اور 360 جوڑ ہے انسان کے جسم میں، جب انسان ایک دن میں 360 صدقہ کر لے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شام کو زمین پر اس طرح پھر رہا ہے جس طرح جہنم سے آزاد انسان پھر رہا ہو۔ اب اس کی 3-4 باتیں ذکر فرما دی کہ وہ دن کو دیکھے کہ اگر کوئی دو بھائی، دو خاندان، کوئی ایسے معاملہ، میاں بیوی کوئی بھی تعلق میں ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دے تو یہ صدقہ ہے۔ کوئی سواری پر سوار نہیں ہو رہا تو اسے سواری پر سوار کروا دے، یا اس کا سامان اوپر کروا دے، جس طرح کہ گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے کئی نہیں چڑھ سکتے تھے اونٹ پہ، اور یا کسی کا سامان نہیں اوپر چڑھا، وہ اس وقت عام تھا۔ اور آج کل ہمارے روڈ پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف سڑک کراس کرنی ہوتی ہے، یا کوئی گدھا گاڑی والا الٹا ہوتا ہے، تو اگر گاڑی والا رک کر اس کی مدد کر دے تو اس پہ اللہ خوش بڑا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے اندر فخر نہیں کیا، اس کو اپنا بھائی سمجھا۔ اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف ہر ایک قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز رک کر ہٹا دینا کہ کوئی آدمی اس کی وجہ سے پھسل کر یا حادثے کا شکار نہ ہو جائے، ایسے کر دینا صدقہ ہے۔ تو ایک ایک قدم، ایک ایک اصلاح اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، تو یہ تو بڑے آرام سے 360 ہو جاتے ہیں۔ تو شام کو ہر روز جہنم سے آزاد ہو کے سویا کرو۔
بخاری مسلم کی دوسری حدیث ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے دروازے پہ جھگڑنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے ایک جو ہے اس سے قرض لینا تھا، وہ قرض مانگ رہا تھا، اور دوسرا اس سے اپیل کر رہا تھا کہ یار مجھ سے رویہ نرم رکھ اور قرض میں تھوڑی سی نرمی کر دے، کمی کر دے، میں تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی قسم اٹھا کے نیکی کرنے سے رک رہا ہے، نیکی کرنے سے آپ کو قسم کے ساتھ روک رہا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو وہ چونک گیا اور اس نے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں، لیکن اب وہی کروں گا جو یہ کہے گا، جو یہ کرے گا وہ میں کہوں گا، میں اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے رسوا کرے اور وہ اس پر ظلم کرنے سے بھی گریز کرے، اور وہ اس کی ضرورت پوری کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور جو کسی کی مصیبت میں کام آئے گا اللہ قیامت کے دن اس پر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اور جو کسی پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا کہ تو نے میرے فلاں بندے پہ اس غلطی پہ پردہ ڈالا تھا، آ میرے پاس، سب سے بڑا تو غفار و ستار میں ہوں، آج تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، صرف میرے فلاں بندے کو تو نے پردہ ڈالا تھا، فلاں میرے بھوکے انسان کو تو نے کھلایا تھا، آج میں تجھے قیامت کے دن جنت کے کھانے کھلاؤں گا، تو نے اس پیاسے کو پانی پلایا تھا، آج میں تجھے پیاس حوض کوثر سے بجھا دوں گا۔ کتنا اللہ رب العزت اس بات کی جزا عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارے لفظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، اور آپ نے جو لفظ کہے آپ نے فرمایا سنو، جھکتا وہی ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے۔ اللہ بظاہر تو ایک چیز ہے نا، ہم سمجھتے ہیں میرے اندر جان ہے، طاقت ہے، آپ نے فرمایا جس کے اندر جان ہوتی ہے وہی جھکتا ہے، جب جان نکل جاتی ہے مردہ تو اکڑ جاتا ہے، لہذا مردہ نہ بن، جاندار بن، مردہ اکڑتا ہے جاندار نہیں اکڑتا، وہ تو جھک جاتا ہے کیونکہ اس میں ابھی تک جھکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نفلی نماز روزے سے بہتر عمل اور افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 2 لڑے ہوئے خاندانوں یا بندوں کے درمیان صلح کروانا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی ٹہنیاں نرم ہوں گی یقیناً اس کے ٹہنی کے اندر کتنی شاخیں نکلیں گی، اور اس طرح تم بھی اپنے اندر نرمی پیدا کرو، تمہارے دوست احباب اضافہ ہو جائے گا۔ اگر تم اپنے درمیان سختی پیدا کرو گے تو تمہارے دوست بھی کم ہو جائیں گے، خاندان میں عزت بھی کم ہو جائے گی۔